بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل, اور میرے ساتھ پروفیسر غنی جاوید موجود ہیں. تو ان سے ذرا باتیں کرتے ہیں, کچھ ستارے کیا بتا رہے ہیں وطن عزیز کی صورتحال کے حوالے سے. پروفیسر صاحب کچھ بیان فرمائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں؟ اب تو نگران کابینہ بھی آ گئی, وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چلی گئی, اب آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ سر جہاں تک پلانوں کا تعلق ہے وہ الجھنے تو ادھر ہی الجھنے موجود ہیں. اچھا. اور سست روی یا رکاوٹیں بھی محسوس ہوں گی, غلط فہمیاں بھی پیدا ہوں گی, تو یہ صورتحال تو چلے گی. لیکن بہرحال یہ کہ وہ سیٹ اپ چینج ہو گیا ہے, ظاہر ہے ایک نئی سمت, نئی سوچ, نئے طریقہ کار, نئے مسائل, ان کا حل اب سامنے آئے گا اور اس کے لیے کوشش کی جائے گی. انتخابات کے لیے بھی معاملات اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے. کچھ مہنگائی میں کمی آئے گی؟ آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. یہ تو جاتے جاتے جائے گی تھی. اور میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مارچ 2005 تک 2025 تک مالی صورتحال پاکستان میں یہی رہے گی. اب آپ اس کو جس طرح سمجھیں, جیسے اس کا نقشہ پیش کریں. عمران خان نے جیل میں وکیلوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر 1000 سال بھی مجھے جیل میں رہنا پڑے اور مجھے یہ اس طرح کی تکلیف میں ڈالے رکھیں تو بھی میں اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جی. تو کیا ان کے ستارے کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ ان کے ستارے جیسے کہ میں ہر ہفتے بتاتا رہتا ہوں, اور عمران صاحب کے بارے میں بھی بات ہوتی رہتی ہے ہر ہفتے تقریباً. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سب کچھ بتا چکے ہیں اپنے رویے سے کہ وہ he will stick to his idea, aim, goal, political goal. He will stick to it. وہ خود بتا رہے ہیں, اسٹرالوجر کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. ہاں, آگے مستقبل کے بارے میں جو ستارے نظر آتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ بدستور کوشش کرتے جائیں گے اور مقابلہ کریں گے. اور مقابلہ سخت ہے. آج مقابلہ سخت ہے, یہ آر رائٹ. لیکن جو بات جو ہے وہ 27 اگست سے عمران خان نہیں رہے گا. اچھا, کیا ہو جائے گا پھر؟ اس میں کچھ زیادہ ہمت آ جائے گی. اچھا, زیادہ ہی برملا اور خود یقینی سے بات کریں گے. اچھا. اور محسوس ہوگا واضح کہ عمران خان, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ابھی تک زیر نہیں کیا جا سکا, ان کی خود اعتمادی میں 27 اگست کے بعد اضافہ ہونے والا ہے. I am clear now. Oh, you are very much clear. Yes. اچھا, ادھر سے وہ دونوں بھائیوں کے بیچ بھی لڑائی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی, شریف اور نواز شریف کے میں بیچ. 2 سال سے کیا کہہ رہا ہوں, آپ خود بتائیں آج کہ قریبی رشتہ دار کیا کریں اس کے ساتھ. وہ تو انہوں نے ہینڈ کر دیا ہے. فارغ اسحاق ڈار صاحب بھی یہاں سے اب بھاگنے کی تیاری تو میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں, اور یہ ابھی 1-2 سال اور پلانٹ ہے. ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. تو پاکستان تو وہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب الیکشن ہی نہیں ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے, تو انہوں نے کوئی کیمپین ہی نہیں چلانی, الیکشن ہی نہیں ہے, تو وہ پھر وطن عزیز تو واپس نہیں آ رہے. نہیں, وہ تو خیر اس کے علاوہ الیکشن ہو نہ وہ تو آنا چاہیں گے. سوال یہ ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتے. آپ بھی کچھ تبصرہ فرمائیں کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے. لیکن ثناء اللہ کہتے ہیں کہ گارنٹی لے لی ہے ہم نے. اب اس ہفتے بھی حالات ایسے نہیں ہیں, خدا نخواستہ کہ وہ نہ آ سکیں, لیکن وہ گو میں دل نہیں کر رہا, رسک لینے کے لیے تیار نہیں, کسی بات پر اعتماد نہیں کر رہے. شاید ان کا تجربہ یا ان کی جو
मामलात है वो ज़्यादा समझते हूँ। اور وہ جو باپ بیٹا ہیں دونوں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ان کا کیا بنے گا ان کے ستارے سر کیا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اب ویسے کہتے تو ہیں کہ اب زرداری صاحب ستمبر میں کوئی نہ کچھ ہلچل ہے ان کی اوکے لیکن اس میں بھی کوئی بڑی ٹینشن آنے والی ہے اچھا اگست کے آخری ہفتے میں یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں بلاول کو بہت زیادہ ٹینشن آنے والی ہے ممکن ہے ان کی جو خود اعتمادی ہے وہ محسوس کریں کہ یہ رکاوٹیں کیا گئی یہ کیا ہو رہا ہے اچانک ابھی تو وزیر داخلہ تھے پٹک سے ٹی وی پہ آ جاتے تھے پٹک سے جہاز ملتا تھا جہاں مرضی اڑ جاتے تھے ابھی تو وہ نہیں ہوگا نہ وہ تو ظاہر ہے سچویشن ہے چینج وہ تو بدل گئی اب ان کے لیے یہی ہے دن ستمبر کے دن اس میں بھی ٹینشن آئے گی ممکن ہے ستمبر میں اگست کے آخری ہفتے میں اتنی ٹینشن آئے کہ ان کو سب سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ کہاں تک ہے کیسے ہے کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں تو ان کے لیے بڑے فیصلہ کن اگلے 2-3 ہفتے ہیں اگست کا آخری ہفتہ یا ستمبر کا پہلا ہفتہ آپ خود دیکھیں گے کہ ان کو ٹینشن آئی ہے رکاوٹ آ گئی ہے میں بلاول کی بات کر رہا ہوں اوور آل پکچر میں پہلے بھی آپ سے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ وہ حق میں ہوگی باتیں اب بھی شروع ہو چکی ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ میرا نام بھی لیا جا رہا ہے میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ ہاں میں جی اقتدار کی بات کر رہا ہوں جی تو وہ اس لحاظ سے تو بڑے جو 2-3 دفعہ ان تک یہ بات پہنچی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے کہ آئی ایم ویری امپورٹنٹ پرسن آئی ایم ون آف دی پرسن ہو از کنسیڈر ٹو بی اے نیکسٹ پرائم منسٹر کیا یہ معمولی بات ہے یہ پلان ان کے ہیں اگست ستمبر تک لیکن یہ جو اگست کے آخر میں اور یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں جو کشمکش رکاوٹ آ رہی ہے آپ مجھ سے خود کہیں گے کہ وہ ہو گیا کام تو یہ اس ساری صورتحال میں ہمیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سے اچھی بات یا سب سے اہم بات یا ایسی بات جس کا کوئی نہ کوئی مطلب نکلا ہو وہ 27 اگست کو واقع ہوگی اور عمران خان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا اور یہ جو پچھلے 1-2 مہینے سے ان کی ذہنی صورتحال بنی پڑی ہے دیر ول بی چینج اوور عمران ول بی آل ٹوگیدر چینج فل آف کانفیڈینس اینڈ آل دیٹ اور یہ 27 کو ہونے والا ہے مریخ ان کے اپنے خانے میں آ رہا ہے خان صاحب کے ہاں جی تو وہ تو مریخ کے آنے سے تو وہ بڑی زیادہ خود یقینی آ جائے گی پر اعتمادی آ جائے گی اور محسوس ہوگا کہ وہ عمران صاحب زندہ ہیں اچھا یہ جو نگران حکومت ہے یہ کچھ تھوڑا بہت ڈیلیور کر پائے گی یہ سر یہ نگران حکومت جو ہے نگرانی میں ہے بس اس کا مطلب آپ سمجھ لیں بہرحال مطلب آپ نے سمجھ لیا پروفیسر صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد